میں نے مضمون کو جہاں چھوڑا تھا انشاءاللہ میں وہیں سے آج کے موضوع کا آغاز بھی کروں گا۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ کا بیان اور تقریر جہاں ہماری ختم ہوئی تھی، یا یہ پوری ذمہ داری صرف امام ہی کی ہے کہ وہ بیان بھی کرے، یاد بھی رکھے، پھر وہیں سے بیان شروع بھی کرے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، تمہارا کام۔ گزشتہ جمعہ تقریر اور بیان یہاں پر ختم ہوا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ زمزم کے کنویں کا نکلنا بھی تھا، جو مرور زمانہ کی وجہ سے گمنام ہو گیا تھا۔ اس کی ایک داستان میں نے آپ کے سامنے گزشتہ رکھی تھی۔ اور ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جو اس بات کا اشارہ دے رہا تھا کہ اب انقلاب آنے والا ہے اور کوئی ایسی ہستی دنیا میں تشریف لانے والی ہے کہ جو انقلابی شخصیت ہے۔ اور وہ واقعہ کون سا تھا؟ واقعہ فیل تھا۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے لشکر کشی کی تھی، تو اللہ نے اسے تحت و نحس اور تہ و بالا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے نبی کی ولادت سے، ہمارے نبی کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ کتنے دن پہلے کا ہے؟ 50 دن پہلے کا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب کا بہت بڑا کردار تھا، اس لیے کہ اس وقت وہ مکے کے عظیم الشان سردار تھے۔ اس زمانے میں عرب میں بادشاہی نہیں تھی، سرداری تھی۔ جو قبائل ہوتے تھے ان کا ایک سردار ہوتا تھا۔ عرب میں بادشاہی نظام نہیں چلتا تھا۔ ایران میں تھا، ملک شام میں تھا، اور ملکوں میں بادشاہی نظام چل رہا تھا، لیکن عرب میں بادشاہی نظام نہیں تھا، قبائلی نظام تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ قریش خاندان کا سردار اس وقت کون تھا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ان میں سب سے کم سن اور چھوٹے بچے کا نام عبداللہ تھا۔ وہ بچہ بڑا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، جیسے ہر باپ کی فکر ہوتی ہے بیٹے کی جوانی اور شباب کو دیکھ کر اس کی شادی کرنے کی، عبد المطلب کو بھی فکر ہوئی کہ میں عبداللہ کا نکاح کر دوں اور شادی کر دوں۔ اور عبداللہ کی خوبصورتی پورے مکے میں مشہور تھی، معروف تھی۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ لڑکیاں خود ہمارے نبی کے والد کو نکاح کا پیغام دے رہی تھی، اور عبد المطلب کو کئی خاندان اور کئی قبیلے عبداللہ کے سلسلے میں پیغام نکاح، پیغام شادی بھیج رہے تھے۔ لیکن عبد المطلب نے اب تک کسی پیام اور پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی شادی اور حضرت عبداللہ کا نکاح اور لڑکی کا انتخاب، لڑکی کا چناؤ کس کے طرف سے تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر قبیلے بنو زہرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں
اس زمانے کی بہت بڑی کاہنہ جادوگر بھی. حضرت عبداللہ کے چہرے پر نگاہ و نظر پڑی. اس نے اپنے علم سے، کہانت سے پہچان لیا کہ یہ بہت بڑی ہستی اور شخصیت ہے، اور اس نوجوان کے صلب میں اللہ نے بہت بڑی اولاد رکھی. اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آج کل کے بچے کیسے ہیں؟ ہمارے نبی کی سیرت سننا آسان ہے، لیکن اس سے سبق لینا بہت مشکل ہے. ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، من پسند شادی کرنے کے لیے مصر ہیں، ضد کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی کے والد نے ایسا نہیں کیا. اس کاہنہ سے یوں کہا کہ نہیں، میں اپنے والد کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نکاح کے سلسلے میں اپنے بڑوں ہی کی بات ماننی چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے اور بھلائی. لاک ڈال دو، مولانا صاحب سے بولو لاک ڈالو، پھر بچوں کو نیچے بھیجو. تھوڑی آپ حضرت تھوڑا توجہ، تھوڑا اور قریب آ جائیں. نبی کی سیرت ہے، ذرا محبت سے سنیں گے انشاءاللہ، اور قریب آ جائیں. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بغیر اجازت میں قدم نہیں اٹھا سکتا. اس کے بعد جو ہے مت ڈالو، اس کے بعد جو ہے عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلے بنو زہرا کے ایک شخص جن کا نام وہب تھا، ان کی بیٹی آمینہ سے کیا. آمینہ کے معنی کیا ہے؟ امن والی. اس لیے امانت والی، امن والی، سکون والی. اس لیے کہ آمینہ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو دنیا کو امن کا پیغام دینے والا تھا. عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی بی بی آمینہ سے کی. اس زمانے کا اصول اور دستور یہ تھا کہ شادی کے بعد لڑکا سسرال میں 3 دن ٹھہرتا تھا، جیسا کہ آج کل کے لڑکے جماگیوں میں ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے. اور جماگیوں سے واپس جانے کے بعد خاندان والے پوچھتے کیا کھلائے، کیا پلائے، کیا کاٹے تھے. یہ ہے ہماری حرکتیں، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے. ہم بھوکے. اس زمانے کا اصول اور دستور یہ تھا کہ شادی کے بعد لڑکا 3 دن تک اپنے سسرال میں رہتا تھا. حضرت عبداللہ بھی اپنے زمانے کے روایت کے مطابق، رواج کے مطابق 3 دن رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل پڑے. وہ دور وہ تھا کہ لوگ تجارت کے لیے زیادہ تر ملک شام جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بھی تاجر تھے، تجارت کی غرض سے 3 دن کے بعد اپنی دلہن کو چھوڑ کر ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں عبداللہ کا ننیحال مدینہ منورہ میں پڑتا تھا. تو ملاقات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مدینہ منورہ اپنے ننیحال میں تشریف لے گئے. تو وہاں پر
اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، بخار آ گئی، بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے، اتنا بخار آیا کہ وہیں انتقال بھی ہو گیا۔ ادھر عبد المطلب کو اطلاع پہنچی کہ بیٹا بیمار ہے، تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا مدینہ منورہ کہ عبداللہ کو لے کر آؤ، لیکن حارث کے پہنچنے تک وہاں پر عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچئے ہمارے نبی کی والدہ پر اور امی پر کیا گزرا ہوگا، کیا بیتا ہوگا، اور غم و اندوہ کے کتنے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے حضرت آمینہ پر، لیکن وہ صبر و تحمل کا دامن تھامے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شادی کے بعد ہی فیصلہ کیا تھا ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ بی بی آمینہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میرے پیٹ میں آئی، اور اس کے بعد معجزات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ عام عورتوں کو جس طرح گرانی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، بچے کی ولادت سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے 9 ماہ کا، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی اس طرح کی کوئی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں ہوئی۔ میں خواب دیکھتی تھی، میرے پیٹ سے ایک نور اور روشنی نکلتی تھی جس میں مجھے ملک شام کے محلات نظر آتے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا اور وقت صبح کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، لیکن تاریخ کون سی تھی؟ کون سی تاریخ تھی؟ 12 تاریخ تھی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، ساری دنیا یہی کہتی ہے۔ 12 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول ہم کہتے ہیں، 12 فات کہتے ہیں۔ 12 فات کا فل فارم کیا ہے؟ 12 وفات۔ کوئی 12 ولادت تو نہیں کہتا نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور ہم کیا بولتے ہیں اسے؟ 12 وفات۔ تو آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول ہے اور آپ کی ولادت کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کتابوں کی روشنی میں، مستند کتابوں کی روشنی میں، آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے کہ سرکار کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن سرکار کی ولادت کی تاریخ میں مؤرخین کا، مصنفین کا، سیرت نگاروں کا اختلاف۔ سیرت نگار یعنی جو سیرت لکھتے ہیں ان لوگوں کا اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں۔ کسی نے 12 ربیع الاول کہا اور کسی نے 9 ربیع الاول کہا۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگ 9 ربیع الاول کو ترجیح دیتے۔ ایک بات مطالعے کی روشنی میں امانت سمجھ کر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اوپر آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو 9 ربیع الاول بعض مورخین نے کہا اور بعض مورخین نے کیا کہا؟ 12 ربیع الاول۔
ایک اور بات جس کے اوپر میں آپ سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ لے لو یا پیدائش کا مہینہ لے لو، وہ ایک ہی ہے۔ جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ کیا یہ اتفاقی بات تھی یا اللہ کی طرف سے حکمت تھی اس کے اندر مصلحت تھی؟ اتفاقی بات تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جتنی باتیں ہمارے نبی کے سلسلے میں ہوئی ہیں اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں تھیں، بڑی بڑی مصلحتیں تھیں۔ جن کو بھیجنے کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، نبیوں کے سلسلے کو چلایا، کتابوں کو نازل فرمایا، قیامت کو قائم فرمایا، جنت اور جہنم کو قائم فرمایا، تو کیا آپ کی ولادت اور وفات کا ایک مہینہ ہونا یہ اتفاقی بات ہو سکتی ہے یا اس میں حکمت و مصلحت تھی؟ آپ بتائیں۔ ایک اور سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش، ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، ولادت کا جو طریقہ ہے یا دنیا میں جو بچے آتے ہیں اسی انداز سے ہمارے نبی آئے، یا دنیا میں آپ کے پیدا ہونے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو اسی طرح ماں باپ سے پیدا فرمایا۔ بات پوری سننا اور میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ بات حضور کی ہے، بات محبوب کی ہے، بات پیغمبر کی ہے، بات رسول اللہ کی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ کیوں اختیار نہیں فرمایا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا، تو کیا اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ معجزے کے طور پر اختیار کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ بولو بھائی۔ پھر اللہ نے نہیں کیا، کیوں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی باپ ہوتا، نہ آپ کا کوئی دادا ہوتا، نہ آپ کی کوئی ماں ہوتی، آسمان کی چھت پڑتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے براہ راست دنیا میں تشریف لاتے، جیسا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اتریں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے؟ دو سوال میں نے کیے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ کی ولادت اور آپ کی وفات کا ایک ہی مہینہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت کے لیے کوئی خاص طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑ دوں، آپ خود جواب تلاش کر لیں، یا آپ کہیں تو میں اس کا جواب دے دوں؟ بولو جی۔ نہیں، آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بولے تو میں جواب دے دوں گا، نہیں تو پھر آگے چلیں، جواب دے دوں میں آپ کو۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، جہاں تک ہمارے نبی کی حالات یہ سمجھ کر کے کہیں لوگ میرے محبوب کو معبود نہ بنا،
جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کیا کہا، باپ نہیں ہے تو خدا کے بیٹے۔ کہیں لوگ محبوب کو معبود نہ بنا دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ لیکن پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے تاکہ آپ کی نبوت کی شان ظاہر۔ اور ولادت اور وفات کا ایک مہینہ کیوں ہے؟ 2 مہینے الگ الگ ہو سکتے تھے، 2 تاریخیں الگ الگ ہو سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے، بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس لیے کہ وہی مہینہ وفات کا بھی ہے اور وہی مہینہ ولادت کا بھی ہے۔ ولادت کی خوشی وفات کا ماتم نہ ہونے دیں، اور وفات کا غم ولادت کا جشن منانے نہ دیں۔ اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، جشن اور ماتم یہ اسلام کی ڈکشنری میں، اسلام کی لغت میں نہیں ہے۔ جشن اور ماتم اسلام کی لغت میں، اسلام کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کی یادگار ہے۔ اسلام میں جشن کی جگہ شکر ہے اور ماتم کی جگہ صبر ہے۔ اگر آپ آئے ہیں تو شکر ادا کرو اللہ کا، اور آپ ہم سے جدا ہوئے ہیں تو صبر کرو، جس طرح کہ مدینہ منورہ میں عاشقان رسول نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صبر سے کام لیا۔ تو بہرحال آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، اور ولادت کے وقت بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، لیکن آپ ماں پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، پہلے ہی سے ناف کٹی ہوئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو غیر مختون ہوتا ہے، ختنہ شدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کو ختنہ کرنے ہی کی ضرورت نہیں ہوئی، پہلے ہی سے ختنہ کی ہوئی، مختون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے نہلایا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے پاک اور صاف تھے۔ عربوں میں دستور تھا بچے کے پیدا ہونے کے بعد نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک ہنڈی رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہنڈی رکھ دی گئی، وہ ہنڈی خطوں کو ٹوٹ گئی۔ آپ کے معجزات میں یہ بھی آتا ہے کہ پیدائش کے بعد آپ سجدے میں پڑ گئے، اللہ کی حمد و ثنا اور ستائش کرنے لگے۔ آپ کی ولادت کے واقعات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، دنیا کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آ گئے، جس کی وجہ سے دنیا کو سوچنا پڑا کہ آج کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ یہودی تورات کے جاننے والے، انہیں علم تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے، انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہی وہ رات ہے جس رات میں آخری نبی کی پیدائش ہونے والی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک یہودی چیختا پھر رہا تھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ آج کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟
لوگوں نے کہا کہ فلاں گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے پوچھا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس کا باپ زندہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ مت بتاؤ، ایسا بچہ بتاؤ جو آج پیدا ہوا ہو لیکن اس کا باپ زندہ نہ ہو. تو لوگوں نے بتایا جاؤ عبد المطلب کے گھر اس کا پوترا پیدا ہوا ہے. وہ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ کے مبارک پرنور چہرے کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا. جب اسے ہوش آیا تو چیخ کر کہنے لگا خرابی ہو بنی اسرائیل کے لیے کہ آج نبوت تم سے چلی گئی، بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی. آج ابلیس چیختا پھر رہا تھا، اپنے سر پر خاک اور مٹی ڈال رہا تھا. خانہ کعبہ کے بت نیچے گر رہے تھے. قریش کی ایک جماعت ایک بت کی پوجا کرنے کے لیے گئی. وہ بت نیچے گرا، انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا. پھر وہ نیچے گرا، انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا. پھر وہ نیچے گرا، انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا. اس کے بعد اس بت کے اندر سے آواز آئی کہ آج وہ نبی اور پیغمبر پیدا ہوا ہے جو ایمان اور توحید کی دعوت دینے والا ہے اور جس کی روشنی مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں پھیلنے والی. ایران میں نوشیروان کی حکومت تھی. اس کا ایک زبردست عالیشان محل بھی تھا جس کے 14 کنگرے تھے. کنگرے کسے کہتے ہیں آپ نے کئی مرتبہ تقریروں میں سنا ہوگا. ایران کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ کنگرے کیا؟ یہ کنگرے ہیں بالکونیاں. اب جس کے محل کی 14 بالکونیاں ہوں اس کا محل کتنا بڑا ہو. وہ بالکونیاں آج گر گئی. اور وہاں پر ایک آگ تھی جسے 1000 سال سے جلایا جا رہا تھا. وہ آگ کبھی نہیں بجھی تھی لیکن وہ آگ آج بجھ گئی. اس کے محل میں زلزلہ آ گیا. بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت دنیا کے جتنے بادشاہ تھے سب کی زبانیں بھی گم ہو گئی تھی، بند ہو گئی، بول بھی نہیں سکتے. ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایسے عظیم الشان معجزات کا ظہور ہوا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب آئے اور ہمارے نبی کو دیکھا. کہنے لگے ایسا بچہ تو زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا. بی بی آمینہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. بلکہ معجزات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بی بی آمینہ گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. حجرے کی چھت پھٹی، ایک بادل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا. اس کے بعد بادلوں میں سے آواز آئی تم بھی مشارق الارض و مغاربہا. اس بچے کو مشرق اور مغرب میں چکر لگاؤ تاکہ پوری دنیا جان لے اس بچے کے نام کو، اس بچے کے کام کو، اس بچے کی صفات کو. یہی وہ ہے جس کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے. ہمارے نبی کا مکان اور گھر کہاں تھا جب آپ کی ولادت ہوئی تھی؟ وہیں خانہ کعبہ کے سامنے صفا اور مروہ پہاڑ ہے. صفا اور مروہ پہاڑ کو لگ کر ہمارے نبی کی ولادت کا مکان وہیں پر تھا. آج بھی اس کی نشانی موجود ہے جسے لائبریری بنا دیا گیا. تو وہاں سے لے کر عبد المطلب آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مکے والوں کو اپنا پوترا دکھایا. دنیا نے تعریف کی بڑا حسین بچہ پیدا ہوا ہے.
لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب تم نے اپنے پوترے کا نام کیا رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوترے کا نام ایسا سوچا ہے کہ دنیا میں کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں ویسا نام آج تک نہیں آیا، اور میرے دل میں ایک ہی وہی نام بار بار آ رہا ہے، اور وہ نام ہے محمد۔ وہ نام ہے محمد۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی امی بی بی آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمین میں آپ کا نام محمد ہے۔ اور ویسے آپ کے ایک نام نہیں، کئی ایک نام، لیکن مشہور اور ذاتی نام کتنے ہیں؟ دو ہیں، محمد اور احمد۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی جو اہل لغت نے لکھا ہے اور علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی مسلسل تعریف بیان کی جائے اور وہ تعریف کبھی ختم نہ ہو، اور وہ تعریف کبھی ختم نہ ہو، ایسی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اور احمد کے معنی کیا ہے؟ احمد کے معنی ہے وہ ہستی، وہ ذات جو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہو۔ وہ ذات، وہ ہستی جو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہو۔ کتنے پیارے نام ہیں اور کیسے ہمارے آقا پر فٹ آتے ہیں۔ محمد جن کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی، احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور کائنات میں آپ کے علاوہ کوئی محمد بھی نہیں ہے اور آپ کے مقابلے میں کوئی احمد بھی نہیں ہے۔ بڑے بابرکت نام ہیں یہ دو بھی۔ سیرت حلبیہ ایک سیرت کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے، بڑی پرانی ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے جسے بیٹا نہ ہو اور وہ بیٹے کی خواہش رکھتا ہو تو وہ دل میں یہ نیت کر لے کہ مجھے اب بیٹا پیدا ہوگا، میں اس کا نام محمد یا احمد رکھوں گا، اللہ اسے ضرور بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں ایک بچہ بھی یا ایک آدمی بھی محمد نام کا ہو، وہ گھر میں کبھی مفلسی داخل نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس دسترخوان پر محمد نامی کوئی بچہ یا کوئی آدمی بیٹھے گا، اللہ اس دسترخوان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضور کے نام میں اتنی برکت ہے تو حضور کے کام میں کتنی برکت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنی برکت ہو۔ اس لیے بزرگ اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار ضرور آتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پیام دے کر جاتا ہے، اگر تم کو اپنے نبی اور پیغمبر سے سچی محبت ہے تو پھر اپنے نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور سنتوں پر چل جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اخلاق ہی، کردار ہی، کام ہی قابل تعریف نہیں ہے،
بلکہ آپ کا پورا سراپا قابل تعریف ہے. صرف ذات ہی قابل تعریف نہیں، ایک ایک چیز قابل تعریف. محمد کے معنی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا نا قابل تعریف، تو آپ کی آنکھیں بھی محمد تھی، آپ کی ناک بھی محمد تھی، بلندی مائل تھی، نور کا ہالہ بنا ہوا تھا، اونچائی کی طرف کچھ مائل تھی، آپ کے دانت بھی محمد تھے. بات آپ فرماتے تھے دانتوں کے بیچ میں سے روشنی چھن چھن کر دیواروں پر پڑا کرتی. آپ کے کان بھی محمد تھے، آپ کے ہاتھ بھی محمد تھے، آپ کا قد بھی محمد تھا، آپ کے قدم مبارک بھی محمد تھے، آپ کا پیڑ بھی محمد تھا، پیڑ بھی محمد تھی، قابل تعریف. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. تنویر کس کو بولتے ہیں؟ روشنی کو شاعر نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. پوچھتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، پوچھتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. مصور کس کو کہتے ہیں؟ نقشہ بنانے والے. پوچھتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. سراپا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء اکرام نے بیان فرمایا یہ ایسا نام ہے محمد اور احمد، تم ہر حرف الگ الگ کر دو تب بھی معنی یعنی میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے. ہمارے نام کے اگر ایک حرف نکال دو تو پھر معنی ہی نہیں بنتے، لیکن آپ محمد سے میم نکال دو، حمد معنی تعریف، پھر ہاں بھی نکال دو، کیا بچا؟ محمد میں دو میم ہے نا ڈبل تکلیف والے، تو ممد بچا. ممد کے معنی مدد کرنے والا، ممد کے معنی. پھر ایک میم ہٹا دو تو اب کیا بچا؟ مد. اور مد کے معنی کیا آتے ہیں؟ مد کے معنی کھینچنے والا. آپ کی تعلیمات میں کیسی کشش تھی؟ پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچتی تھی. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچنے والے. اچھا پھر وہ میم بھی نکال دو تو اب کیا بچا؟ بولو بھائی. دال. اور دال کے معنی کیا ہے؟ دال کے معنی رہنما، دال کے معنی رہبر، دنیا کو راستہ بتانے والا. کتنا جامع نام ہے. اور ایک نقطہ ور نے اہل نظر نے فرمایا میم سے اشارہ ایک الگ بات کی طرف ہے، ہاں سے اشارہ ایک الگ بات کی طرف ہے، پھر میم سے اشارہ ایک الگ بات کی طرف ہے، دال کی طرف اشارہ ایک الگ بات ہے. میم سے محبت، ہاں سے حکم فرمانا، پھر میم سے مغفرت کروانے والا، اور دال سے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا. سراج منیر، سراج کے معنی کیا آتے ہیں؟ سورج کے آتے ہیں. منیر چمکتا ہوا سورج. اللہ کہتے ہیں اپنے محبوب کے بارے میں کہ آپ کیا ہیں؟ سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج ہے. یہاں پر علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے، اللہ نے آپ کو
چمکتا ہوا چاند نہیں فرمایا، چمکتا ہوا سورج کیوں فرمایا؟ پھر علماء نے خود جواب لکھا ہے، جو بات سورج میں ہے وہ بات چاند میں کہاں ہے؟ چاند نکلتا ضرور ہے لیکن اندھیرے کو مکمل ختم نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ اندھیرا باقی رہتا ہے، چاند کی روشنی اندھیروں کو ختم نہیں کرتی، لیکن سورج جب نکلتا ہے دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی آئے دنیا کے پورے اندھیرے چھڑنے، یخرجکم من الظلمات الی النور، یہ نبی کا کام ہے، اندھیروں سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ ایسے ہی آپ کا پیارا نام احمد بھی، اس لیے اپنے بچوں کے ہم جہاں بہت سارے نام رکھتے ہیں وہیں پر کیا رکھنا چاہیے؟ محمد اور احمد بھی رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب پرانے نام ہو گئے، نئے لیٹسٹ نام ہونا، اور نیٹ پہ نام خود نکالتے، مانے ہمارے سے پوچھتے۔ ارے بھائی جہاں سے آپ نے نام نکالا ہے تو مانے بھی تو وہیں آپ کو مل جائیں گے نا، تو مانے کیا ہونا چاہیے؟ جاندار وزندار مانے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا، چھلا نہیں کیا، چھٹی نہیں کی، کیا فرمایا؟ عقیقہ کیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی نبی کی سیرت سے، نبی کی حیات سے، نبی کی زندگی سے عقیقہ کرنا مصنون ہے۔ اس میں عقیقے کی وجہ سے بچوں کی علائیں بلائیں سب کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے موقع پر چند معجزات جو کتابوں میں لکھے گئے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ورنہ اس کے علاوہ کئی معجزات۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کی رضاعت کا زمانہ، آپ کے دودھ پینے کا دور۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ کس نے پلایا، اس کے بعد کس نے پلایا، کتنے سال پلایا، دودھ پیتے زمانے کی تاریخ کیا ہے، پھر آپ کب واپس آئے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کوئی امیر گھرانہ نہیں تھا، بلکہ دولت کدا نہیں تھا، غربت کدا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ کے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اللہ کو اگر منظور ہوتا سورج کو حکم دیتے میرے نبی کے دروازے پہ پڑ جاتا، چاند کو حکم دیتے نبی کے قدموں میں پڑ جاتا، لیکن ویسا نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اپنے پیدائش کے زمانے ہی سے دنیا کو سبق دے رہے ہیں۔ آپ غریب گھرانے میں آئے تاکہ دنیا بھر کے غریبوں کے دلوں کی تسلی کا سامان ہو، اور آپ یتیم بھی پیدا ہوئے تاکہ دنیا بھر کے یتیموں کے دلوں کو تسلی ہو۔ دنیا بھر کے جتنے یتیم بچے وہ یہ سوچے ہم یتیم ہوئے تو کیا ہوا۔ عبداللہ کا لال بھی تو یتیم تھا، آمینہ کا لفظ جگر بھی تو یتیم تھا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا الم یجدک یتیما فآوی، اے نبی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ فآوی،